اسلام اتنا خوبصورت دین ہے اور اتنا شاندار عظمت اور فضیلت کا حامل دین ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو دنیا سے کٹ جانے کا حکم نہیں دیتا، اور یہ ہمیشہ یہ نہیں کہتا کہ رہبانیت اختیار کر لو اور مسجد میں بیٹھ جاؤ، صرف مسجد کے ہو کے رہ جاؤ اور صرف معبد خانے میں بیٹھ جاؤ۔ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام تر معاملات سر انجام دو، وہ امور سلطانی ہو یا امور فکر و فاقہ ہو، وہ عائلی زندگی گھر کی زندگی ہو، وہ شادی بیاہ ہو، بچوں کی معاملات ہوں، اسلام سارے معاملات سر انجام دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو جمعے کے بعد ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغَوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اپنے خالق اور مالک کا فضل و کرم تلاش کرو، یعنی رزق حلال کو سمیٹو، ڈھونڈو اور کماؤ کھاؤ، یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور ساتھ میں رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ذکر الہی سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے اس کائنات میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اس ذکر کی بدولت اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی نصیب فرمائے گا اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی راحت، سکون اور اطمینان کے لیے رب العالمین نے اس کائنات میں بے شمار لاتعداد اور ان گنت نعمتوں کو پیدا فرمایا۔ جس رب العالمین نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، انسان کو ایک پانی کے قطرے سے عظیم الشان اور بے مثال شخصیت بنایا، اس رب العالمین کا حق ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور رب العالمین کا ذکر کریں، اس کو یاد رکھیں، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی شان اور شوکت کو ہر لحاظ سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھے اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے رہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسی رب العالمین سے ہمیں محبت ہے، ہمیں پیدا اس نے کیا اور موت دینے والا وہ اللہ ہے۔ اس جہان فانی کی سانسیں مکمل کرنے کے بعد اور جو رب العالمین نے ہمارا رزق لکھا ہے اسے کھانے کے بعد ہمیں اس رب العالمین کی قربت میں جانا ہے اور اس کے پاس پہنچنا ہے۔ اس دنیا میں بے قرار اور بے چین انسان کے لیے اگر کوئی سکون اور راحت کا ذریعہ ہے تو وہ اپنے رب العالمین کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ بے چینی اور بے قراری کا خاتمہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہے۔ یہ لفظ ذکر، اللہ کا ذکر جو ہم سنتے ہیں، یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک ذکر یہ ہے جو عمومی ہے، جو بڑا وسیع معنی میں ہے۔ وہ ذکر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس قدر بھی ہم عبادات کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت کلام پاک ہے، اور ساری کی ساری عبادات ذکر اللہ میں شامل ہے۔
اور ایک خاص قسم کا ذکر ہے، وہ ہے تسبیحات، صبح کی اذکار، شام کی اذکار، رات کی اذکار اور دعائیں مختلف اوقات میں پڑھی جانے والی، یہ خاص قسم کے ذکر ہے۔ یہاں پر عام عبادات سے ہٹ کر ہم ذکر اللہ کی اس قسم خاص کا ذکر کرنا چاہیں گے اور اس کے فوائد کا اختصار کے ساتھ احاطہ کرنا چاہیں گے، اور اس سے جو ہمیں ثمرات دنیا میں اور آخرت میں نصیب ہوتے ہیں ہم انہیں سمیٹنا چاہیں گے۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، ترمذی کی روایت ہے، لوگوں کیا میں تمہیں اچھے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت ہی عمدہ اور بڑے ہی خوبصورت اعمال ہیں، ایسے اعمال جو تمہارے بادشاہ کے ہاں بڑے مقرب اور بڑے قریبی، بڑے پسندیدہ ہوں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ کیا میں ایسے عمل کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں تمہیں پکیزہ بنا کے پیش کر دے؟ الا انبئکم، میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ رب العالمین کو بڑے پسند ہیں، حتیٰ کہ تم گردنوں کو مارو، یعنی کفار کے ساتھ لڑائی کرو اور قتل عام کرو، خون بہاؤ اور جہاد کرو، شہید ہو جاؤ، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے وہ عمل۔ پھر میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کا ذکر اور اس خالق کائنات کی یاد، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل رب العالمین کے ہاں ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، گزارش کی اور التجا کیا کہ اللہ کے رسول، ان شرائع الاسلام قصرت علیہ او کما قال، شریعت اسلامیہ کے احکامات اور شریعت کے معاملات بہت زیادہ ہیں اللہ کے رسول، اور مجھے یہ سمیٹنے، ان پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس پر میں ہمیشگی کے ساتھ لگاتار مسلسل عمل کرتا رہوں، یہ آپ مجھے بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر و تازہ رہے، ہمیشہ تیری زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ کلمات، وہ جملے، وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ ہمیشہ نکلتے رہے۔ اگر انسان اپنے معمولات کو، اپنے اعمال کو، اپنی گفتگو کو اس انداز میں ڈھال لے کہ وہ گالی گلوچ کے سے ہٹ کر اور غیبت سے، کسی کی عیب جوئی سے اپنی زبان کو بند کر لے اور روک لے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات کہتا چلا جائے، تو یہ درجات کو بلند کرتے ہیں، خالق کائنات کو راضی کرنے والے اعمال ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خاص یہ تھا کہ آپ ہر حالت میں، ہر کیفیت میں، مراد یہ ہے چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہر کیفیت اور ہر حالت میں اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے الہ، اپنے معبود، اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے،
صحابی بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں کرتے رہتے تھے۔ جب انسان کا رشتہ اپنے معبود سے جڑ جاتا ہے، جب بندے کا تعلق خالق کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین بندے کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے دماغ میں حاضر کر کے اور مشاہدہ کر کے اور زمین پہ چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کے احسانات انعامات کو دیکھے، تو وہ اپنے خالق کا شکر کرتے ہوئے اس کی شان کو بیان کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، اور یہ رب العالمین نے جمعے کی نماز کے بعد بھی فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ ادا کر لو، جب نماز جمعہ ادا کر لو اور مکمل ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دین اسلام ایک عملی دین ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے اور اتنا شاندار عظمت اور فضیلت کا حامل دین ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو دنیا سے کٹ جانے کا حکم نہیں دیتا، اور یہ ہمیشہ یہ نہیں کہتا کہ رہبانیت اختیار کر لو اور مسجد میں بیٹھ جاؤ، صرف مسجد کے ہو کے رہ جاؤ اور صرف معبد خانے میں بیٹھ جاؤ۔ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام تر معاملات سر انجام دو، وہ امور سلطانی ہو یا امور فکر و فاقہ ہو، وہ عائلی زندگی گھر کی زندگی ہو، وہ شادی بیاہ ہو، بچوں کی معاملات ہوں، اسلام سارے معاملات سر انجام دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو جمعے کے بعد ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغَوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اپنے خالق اور مالک کا فضل و کرم تلاش کرو، یعنی رزق حلال کو سمیٹو، ڈھونڈو اور کماؤ کھاؤ، یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور ساتھ میں رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ذکر الہی سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے اس کائنات میں بھی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اس ذکر کی بدولت اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی نصیب فرمائے گا اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ یہ آج دنیا میں ہر گھر میں، ہر خاندان میں ہر فرد چیخ رہا ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے اور خوف ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے۔ اجتماعی لحاظ سے اور انفرادی لحاظ سے آج پوری امت مسلمان چیخ و پکار کا شکار ہے، اور اس کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنا تعلق اور رشتہ اللہ تعالیٰ سے کمزور کر لیا، ہم ظاہری اسباب پہ نگاہ رکھنے لگے اور ظاہری اسباب کو ہی ڈھونڈنے لگے، جو مسبب الاسباب ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سارے اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، جو خشکی اور سمندر دریاؤں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو اس اللہ کے ساتھ ہم نے اپنے توکل کو، اپنے اعتماد کو، اپنے عقیدے کو کمزور کر لیا، تو اس سے دنیا کے اندر بے چینی پیدا ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کے فوائد بیان فرمائے کہ اللہ کو جب بندہ یاد کرتا ہے اس کو ملے گا کیا، صلہ کیا ہے، پھل کیا ہے۔ آدمی جب کسی بڑے کے قربت کے لیے اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے قصیدے پڑھتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
وہ بندہ اس پہ نوازشات کرتا ہے، وہ بندہ اسے اپنے قریب کرتا ہے کہ یہ میرے فائدے میں ہے، اور یہ میرا ہر وقت قصیدہ پڑھتا ہے تعریف کا، تو میں اسے قریب کروں گا اور اعتماد کا اظہار کروں گا۔ اللہ رب العالمین جو مالک ہے، خالق ہے، جو ہمیشہ سے ہے، اول سے ہے، آخر تک رہے گا، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، وہ اللہ جب بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا جب تم مجھے یاد کرو گے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کتنی شاندار بات ہے کہ کوئی بندہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، احسن الخالقین کو، رب السماوات والارض کو یاد کرتا ہے، تو وہ اللہ اپنے اس ناچیز بندے کو، مخلوق کو یاد کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ ذکر کا یہ ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ایک اور پھل ہے، ایک اور ثمر ہے، ایک اور فائدہ ہے۔ بے قرار دل کو چین آتا ہے، اور پریشان حال بندے کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے دروازے پہ آئے، اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کی شخصیت اور ذات کی طرف پلٹ کے آئے، اس اللہ سے اپنے تعلقات استوار کر لے، اس رب العالمین سے سوالات کی بشار کر دے، اس اللہ سے مانگے، دل جمی سے مانگے، دل لگا کے مانگے، خشوع سے مانگے، خضوع سے مانگے، اور پورے یقین کامل سے مانگے، اور پورے اعتماد اور توکل سے مانگے، تو انسان کے دل کے اندر ایک ایسی بہار آتی ہے اور ایک ایسا اطمینان کا سمندر امڑ آتا ہے کہ کائنات کا کوئی شخص، کوئی بڑے سے بڑا انسان، کوئی بادشاہ اس لذت کو محسوس نہیں کر سکتا جو ایک گداگر، جو ایک فقیر، جو ایک مسکین اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اپنے دل کے اندر راحت، سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کو بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ، غور کیجئے فرمان الہی پر، الا بذکر اللہ، خبردار، متوجہ کیا ہے انسانیت کو، جھنجھوڑا ہے غافل دلوں کو، اور پکارا ہے رب العالمین نے بے قرار، بے چین، تڑپتے ہوئے انسانوں کو، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے بندہ، جو اپنے علاج کے لیے، جو اپنے اقرار کے لیے، جو بچوں کی معصیت اور نافرمانی سے پریشان ہو کے، جو بیوی کی پریشانی سے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جاتا ہے، جو ذہنی مریض ہو کے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، معالجوں کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے دروازوں کے دستک دیتا ہے کہ میں بے چین ہوں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، کوئی دوائی، کوئی گولی، کوئی علاج، کچھ مل جائے۔ اگر وہ اللہ کے دروازے پہ آئے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس اللہ سے تنہائی میں خلوت میں مانگے، تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اگر اس نقطے کو آج ہم سمجھ لیں، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ہمارے خالق نے ہمیں سمجھایا بڑے انداز میں، ہر آسان سے آسان مثال دے کے سمجھایا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک بڑا ڈگری ہولڈر انسان، پڑھا لکھا آدمی، وہی اللہ کے کلام کو سمجھ سکتا ہے، وہی اسلام کی روح کو پا سکتا ہے، وہی توحید کی
روحانیت کو دل و دماغ میں بٹھا سکتا ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی، ایک دیہاتی آدمی، ایک ذمہ دار آدمی، ایک دکاندار آدمی، جس طرح بھی جو ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، کالج نہیں گیا، یونیورسٹی نہیں گیا، یہ اسلام کی خاصیت ہے، یہ کتاب الہی کی خصوصیت ہے اور دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہر ایک کو یکساں برابر سمجھ شعور آتا ہے۔ اسلام پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، دین پڑھنے سے ہر ایک کی طبق روشن ہوتے ہیں اور توحید کی منزلیں ہر بندہ طے کر سکتا ہے۔ فصلوں کو دیکھ کے، درختوں کو دیکھ کے، دریاؤں کو دیکھ کے، صحراؤں کو دیکھ کے، سورج کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے، اللہ رب العالمین کی نظام قدرت کو دیکھ کے، زمین و آسمان کی پیدائش کو دیکھ کے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے ایک الہ ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے جس نے یہ سارا نظام ہستی بنایا ہے، اور وہ ہے جس کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رسول ہاشمی نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا عند ظن عبدی۔ یہ ہے وہ سمجھنے کی بات، یہ ہے روح اسلام، یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے رب العالمین کی ذات کا ایک نظام کائنات، یہ ہے بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا سلوک کیسا ہوتا ہے، اور یہ سمجھایا ہے ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا انداز اسلوب کیا ہے اور اللہ کا برتاؤ بندوں سے کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی، میرا بندہ، میری مخلوق، میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ سوچتا ہے، جو تصور کرتا ہے، جو گمان کرتا ہے، جو عقیدہ رکھتا ہے، جو میرے بارے میں توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، میں اس کے مطابق ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ جس کا عقیدہ یہ ہے شاید کہ اللہ میری سن لے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ہو سکتا ہے مجھے شفا دے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے دریا سے پار لگا دے مجھے، جس کا عقیدہ یہ ہو میں اللہ سے اولاد مانگ رہا ہوں شاید کہ اللہ مجھے اولاد دے، اس کو کبھی اولاد نہیں ملتی، اس کی کبھی مراد پوری نہیں ہوتی، اور جس کا عقیدہ یہ ہو، نظریہ یہ ہو، سوچ یہ ہو، فکر یہ ہو کہ ایک اللہ ہے، وہ واحد القہار ہے، وہ جبار ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ قادر ہے، میں نے اس سے مانگا ہے، وہی ابراہیم کا خالق ہے، وہ اسماعیل کا خالق ہے، وہ اسحاق کا خالق ہے، وہ نوح علیہ السلام کا خالق ہے، وہ آدم کا خالق ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب انبیاء کا خالق و مالک ہے۔ میں نے اس سے مانگا ہے۔ جب کوئی اس کے دروازے پہ آ کے مانگتا ہے، جب کوئی اس کو پکارتا ہے، جب کوئی اس کا ذکر کرتا ہے، جب کوئی سوال اس سے کرتا ہے، جب کوئی خیرات اس سے مانگتا ہے، تو وہ کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا۔ اس اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے اس کو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے۔ انا عند ظن عبدی، میں بندے کے ساتھ جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، وہ برتاؤ کرتا ہوں۔ جو چل کے جو بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ آخری حدیث کا حصہ یہ ہے، جو انسان میری طرف چل کے آتا ہے اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں اس بندے کی طرف، دوڑ کے جاتا ہوں۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی پکارے تو صحیح، کوئی ذکر کرے تو صحیح، کوئی یاد کرے تو صحیح، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب العالمین اس بندے کو بہت عزت دیتا ہے، بہت مقام دیتا ہے۔ اگر کوئی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ تنہائی میں یاد کرتا ہے۔
اگر کوئی مجمع عام میں اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس سے بہتر جماعت اور مجمع عام میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کو بندے کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کوئی محتاجی نہیں ہے، اللہ تو وہ ذات ہے۔ ایک اور حدیث قدسی یاد دماغ میں آ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے میرے بندیو، اگر تم پہلے تمہارے بعد والے بچے بوڑھے جوان اور جن اور انسان سارے اگر نیک انسان جیسا دل پیدا کر لیں اپنے اندر، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تم سارے مل جاؤ اور میری نافرمانی پہ تل جاؤ، اتفاق کر لو کہ سارے اللہ کے منکر ہو جاؤ گے، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ اور میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، اگر تمہارے پہلے بعد والے سارے اکٹھے ہو جائے اور فسالونی، یہ ہے غور طلبات، فسالونی، اور سارے مل کے مجھ سے سوال کرو، فآتیت کل انسان مسألتہ، تو میں ہر انسان کو اس کے سوال کا جواب دے دوں، جو چاہت ہو، جو تمنا ہو، جو ضرورت ہو، جو مشکل ہو، میں ہر ایک کو وہ عطا کر دوں، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ اتنی سوئی کو سمندر میں داخل کرو تو سوئی کے اندر ایک چھوٹا باریک لطیف سا سوراخ ہوتا ہے، اور سمندر کا پانی اگر اس سوراخ میں تھوڑا سا چلا جائے اور وہ سوئی کے ساتھ باہر نکل آئے تو سمندر کے پانی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں قیامت تک آنے والی ساری مخلوقات، اور اگر آدم علیہ السلام سے لے کے ساری مخلوقات کی تمام حاجات، ضروریات، مشکلات حل کر دوں، تو میرے خزانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر اللہ رب العالمین کو بندے کو یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ، کہ اللہ اپنے بندے کو بھی یاد فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے، قیامت کا دن ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے افراد وہ ہوں گے جنہیں رب العالمین اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور حدیث کے شروع میں ہے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اس اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ خوش قسمت لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے گا۔ یہ افراد جنہیں رب العالمین اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے گا، یہ کون سے 7 قسم کے افراد ہیں؟ الامام العادل، بادشاہ انصاف کرنے والا، وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی کے قیمتی لمحات رب العالمین کی عبادت میں گزار دیے، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ خوش قسمت انسان جس کا دل اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ منسلک رہتا ہے، وہ ہمیشہ مسجد کی تعمیر، ترقی اور آبادکاری کی فکر میں رہتا ہے اور نمازوں کی فکر میں رہتا ہے۔ چوتھی قسم فرمایا، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جن کے آپس کے تعلقات، رشتہ داریاں، دوستیاں اور محبتیں صرف اللہ رب العالمین کی دین کی بنیاد پر ہوں۔ اور 5ویں قسم فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَمَنْصَبٍ أَوْ كَمَا قَالَ، وہ انسان جسے ایک خوبصورت اور بڑے حسب نسب کی مالک عورت برائی کی دعوت دے اور بندہ کہے فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کی ذات کا اتنا خوف
اللہ سے اتنا پیار، انی اخاف اللہ، اللہ کے غضب اور اس کی ناراضی کا اتنا خوف، برائی سے بچ جائے۔ اور چھٹی قسم آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اللہ کے راستے میں، کسی غریب کو دیا، کسی مسکین کو دیا، کسی مسجد کو دیا، کسی مدرسے کو دیا، کسی بیوہ کو دیا، اس انداز میں، اس اسلوب میں، اس طریقہ کار کے مطابق کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوا، ریاکاری نہیں کی، احسان نہیں جتایا۔ اور آخری قسم، ساتویں قسم، جو میرے آج کے موضوع کے ساتھ بالخصوص منسلک ہے، بڑی اہم بات آپ نے فرمائی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی، بخاری شریف کی روایت ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْهُ عَيْنَاهُ، جس نے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، جس نے اپنے خالق اور مالک کو یاد کیا، تنہائی میں، خلوت میں، علیحدگی میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ذکر اللہ خالیاً، جب رب العالمین کو یاد کیا تو اسے اپنے گناہوں کی ایک لسٹ اور فہرست بھی سامنے آ گئی، اور اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگا، اور اسے اپنے رب العالمین کی معصیت جو اس نے کی ہے، نافرمانی جو کی، وہ ساری یاد آئی، تو اس خوف الہی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ رب العالمین تنہائی میں یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے رونے والے بندے پہ اتنا راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ ذکر اذکار جو میں اب وقت کے ساتھ ساتھ اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا، اور رب العالمین سے دعا گو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو لمبی چوڑی تقاریر کی بجائے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، تدبر کی، غور کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چلتے چلتے موضوع اپنی آخری منزل میں پہنچ چکا ہے، اور مجھے 35 منٹ میں خطبے کو ختم کرنے کا حکم ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے تھے، جو میں نے حدیث پہلے پڑھی، جب آپ صبح کو اٹھتے تب بھی ذکر کرتے، رات کو سوتے تب بھی ذکر ہوتا، اور شام کی اذکار، نیا لباس پہننے کی ذکر، اور پرانا کپڑے پہننے کی ذکر، اور کسی بھی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، ہر جہت سے، کھانے پینے کی بھی اذکار، مجلس کے ختم کرنے کی بھی دعا، ہر موقع پہ اللہ رب العالمین کے رسول نے دعائیں سکھائیں اور پڑھائی۔ رات کو جب بندہ بستر پہ جاتا ہے تو وہ بھی دعائیں بتائیے نا، میں وقت نہیں وہ ساری دعاؤں کو سمیٹ کے آپ کے سامنے لاؤں، بس ایک گلدستہ نبوت سے حضور کی بیان کردہ دعاؤں کے گلدستے سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے لا کے بتانا چاہ کے آگے چلنا چاہوں گا۔ رات کو بستر پہ لیٹ کے اور بھی دعائیں بتائیں۔ ایک دعا یہ بھی بتائی اللہم رب السماوات السبع، اے اللہ تو ساتوں زمینوں کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، اللہم رب السماوات السبع والارض او کما قال۔ اور یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھنے کے لیے کہا، ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان۔ یہ فرمایا فالق الحب والنوا، معنی پہ غور کریں، کتنے عظیم الشان بے مثال الفاظ، اور کیا معنی ہے، اللہ کی شان، اس کی قدرت کا کیسا اعتراف ہے۔ اے اللہ فالق الحب والنوا، تو ہی ہے جو گٹھلی کو کھول دیتا ہے، جو دانے سے ایک پودا پیدا فرما دیتا ہے، منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تو ہے اس نے فرقان کو اتارا، تورات کو اتارا، انجیل کو اتارا۔ پھر آگے چل کے کہا اللہم، اے اللہ
انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضِ عنا الدین واغننا من الفقر۔ اے اللہ تو اول سے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی سب سے پہلے ہے، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، تو باطن ہے، تجھ سے پوشیدہ کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ میرا قرض دور کر دے اور فقر و فاقہ کو مجھ سے دور کر دے۔ ایک اور دعا رات کی سوتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، اور ہر دعا ایک سے بڑھ کے ایک ہے، معنی کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، اور اللہ کی پناہ کے حصول کے لحاظ سے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت اللہم اسلمت نفسی الیک۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس کو فرما بردار کر دیا تیرے لیے، وفوضت امری الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے، وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا، ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک، اللہ میں نے اپنی کمر کو تیرے سامنے جھکا دیا، تیرے لیے جھکا دیا، والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک، اللہ تیرے خوف سے ڈرتے ہوئے اور تیری رحمت کی امید سے میں نے اپنی کمر کو جھکا دیا، رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منکا، لا ملجا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ غور کیجئے گا کیسے عظیم و شان بے مثال الفاظ ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، یعنی اگر میں فرار ہو کر بھاگوں گا اور لوگ اگر ظلم و ستم کریں گے تو تیری سوا کوئی مجھے سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اللہ لا ملجا ولا منجا، اللہ تجھ سے بھاگ کر کوئی راہ نجات بھی نہیں ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اللہ جو تو نے کتاب اتاری میں اس پہ ایمان لے آیا، اور اے اللہ تیرے نبی پر میں ایمان لے آیا۔ تو یہ ذکر و اذکار، یہ اللہ رب العالمین کی تسبیحات، یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ، یہ اللہ اکبر کی صدائیں، اس کے مطلب اور مقصد، اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے ترجمے کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر اگر نماز فرض پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی ذکر کو اپنا معمول بنا لیں، اس سے ہماری سیرت و کردار میں نمایاں فرق آ سکتا ہے، اور اس سے ہماری زندگی کی شاہراہ میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس سے ہمارا رخ پلٹ سکتا ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین کی برکتوں کا ظہور ہو سکتا ہے، اس سے ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔